فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ماضی کی شاہکار فلموں اور ان کے لیجنڈ ستاروں کے حوالے سے معلومات افزا ولاگ پیش کرنے کا مقصد ہماری فلمی دنیا اور ان سے وابستہ افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ولاگ میں ہم جس فلمی شخصیت اور اس کے فلمی کیریئر پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ پنجابی فلموں کے ناقابل فراموش ہیرو اقبال حسن ہیں۔ ملتان کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان اقبال حسن کو بچپن ہی سے فنون لطیفہ سے بے حد دلچسپی تھی، جس کے اظہار کے لیے وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے ریڈیو پاکستان پر صداقاری شروع کر دی۔ قدرت نے اقبال حسن کو صوتی اعتبار سے ایک اچھی آواز دے رکھی تھی۔ در حقیقت اقبال حسن کی منزل روشنیوں کی دنیا فلم انڈسٹری تھے۔ اسے بڑی سکرین پر جلوہ گر ہونا بہت پسند تھا، چنانچہ ریڈیو سے ہوتے ہوئے وہ فلمی دنیا میں داخل ہو گیا۔ یہاں فلموں میں کام کرنے والے خواہش مندوں کی پہلے ہی بھرمار تھی۔ ایسے لوگوں میں خود کو نمایاں کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ اقبال حسن کے پاس فلمی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہ تھا۔ ان حالات میں اس نے خود کو فلمی لوگوں کی نظروں میں رکھنے کے لیے کسی ٹیکنیکل شعبہ میں گھسنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ مہربانوں کے توسط سے کیمرہ اسسٹنٹ بن گئے۔ اقبال حسن کا اصل ہدف اداکاری تھا، اس لیے کیمرہ مین کے طور پر وہ اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے تھے۔ انہیں فلمی ماحول اور وہاں کے لوگوں اور ان کی ضروریات کے بارے میں بھرپور مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ایک بات بآسان طور پر سیکھی کہ فلمی لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، ورنہ منزل دور ہو سکتی ہے۔ اپنی خوش مزاجی کے باعث جلد ہی وہ فلموں میں ایکسٹرا کے طور پر کام کرنے لگے۔ ایکسٹرا ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کا کوئی مخصوص کردار نہیں ہوتا، مگر وہ کسی کردار کے حمایتی چیلے یا چمچے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان پر کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا، مگر مارنے یا مار کھانے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایسے چہروں کو اپنی شناخت بنانے کے لیے طویل جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اقبال حسن نے صرف اپنے فن کی آبیاری کے لیے اس مشکل اور کٹھن راستے کا انتخاب کیا۔ اقبال حسن کو سب سے پہلے 1963 میں ہدایت کار ریاض احمد کی اردو فلم کالا پانی میں ایکسٹرا کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد 1965 میں چوکیدار، پنجاب دا شیر اور سوکن، 1966 میں قبیلہ اور خلیفہ، 1967 میں دل دا جانی، اعلان، امام دین گوہاویہ، مقابلہ اور مرزا جٹ، اور 1968 میں پنڈ دی کڑی اور کڑمائی میں ایکسٹرا کے طور پر دیکھا گیا۔ جن دنوں وہ دل دا جانی میں ایکسٹرا کی شوٹنگز کر رہے تھے، ہدایت کار ریاض احمد نے انہیں اپنی آنے والی اگلی پنجابی فلم سسی پنو میں ہیرو پنو کے کردار کے لیے کاسٹ کر لیا اور انہیں ایکسٹرا کرداروں میں آنے سے منع کر دیا۔ اقبال حسن اچانک قسمت کے مہربان ہونے پر بہت خوش ہوا۔ آخر اس کا خواب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ ایکسٹرا کے روپ میں اقبال حسن کے کام میں دیانتداری اور محنت کا جذبہ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کے اندر ایک مضبوط فنکار موجود تھا۔ ایک مرتبہ پنجابی فلموں کے ہیرو حبیب نے اقبال حسن کی لگن دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اقبال ایک دن تم بہت بڑے فنکار بنو گے۔ اور پھر وقت اور زمانے نے دیکھا کہ وہ ایک بڑا فنکار بن کر ابھرا۔
تکمیل کے بعد 1968 میں سسی پنو ریلیز ہوئی، جس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ باکس آفس پر فلم کو بے حد پسند کیا گیا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ جس ولن مظہر شاہ کے وہ چیلے چمچے بنتے تھے، اسی کے مقابل ہیرو بن کر آئے۔ اقبال حسن پر احمد راہی کا لکھا اور مہدی حسن کا گایا مشہور گیت جدو تیری دنیا تو پیار ٹر جائے گا، دس پھر دنیا تے کی رہ جائے گا پکچرائز کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ اس سے قبل ایس سلیمان کی پنجابی فلم یار دوست ریلیز ہو چکی تھی، جس میں فلم بینوں نے اقبال حسن کو ایک اہم کردار میں دیکھا تھا۔ غالباً یہ فلم سسی پنو سے پہلے مکمل ہو کر نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اسی سال ہدایت کار حیدر چودھری کی سونا میں اقبال حسن پہلی بار اداکارہ عالیہ کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی مراد بلوچ میں اقبال حسن کو رانجھے کے کردار میں بے حد پسند کیا گیا۔ اس فلم کی کہانی لوک داستان سے ماخوذ تھی۔ گھنگریالے بالوں اور چوڑی چکلی چھاتی کے حامل اقبال حسن کو پنجابی فلموں کے لیے ایک موزوں اداکار تصور کیا جانے لگا، اس لیے انہیں ہیرو کے ساتھ ساتھ سائیڈ ہیرو، ویلن، سپورٹنگ اور کریکٹر ایکٹر کرداروں کی آفرز ہونے لگی، جس کی وجہ سے 1969 میں اقبال حسن کے ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 9 ہو گئی، جن میں سے عبید قادری کی گبرو پت پنجاب دا ہٹ رہی۔ اس فلم میں رانی اور حبیب مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے، جبکہ اقبال حسن نغمہ کے ساتھ دوسرے پیر کے طور پر آئے۔ اس فلم میں ایک مشہور کورس حبیب، اقبال حسن اور ساتھی اداکاروں پر فلمایا گیا، جس کے بول تھے اسی گبرو پت پنجاب دے ساڈے شیراں ورگے نام۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی نکے ہوندیاں دا پیار اور ارشد کاظمی کی دی رانی بھی پسندیدگی کے اعتبار سے کامیاب رہی۔ نکے ہوندیاں دا پیار میں اقبال حسن کو عالیہ کے مقابل ایک منفی قسم کے سائیڈ ہیرو کے کردار میں پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے لاجواب کام کیا۔ دی رانی میں وہ عالیہ کے ساتھ سولو ہیرو کے طور پر جلوہ گر ہوئے۔ دی رانی پنجاب کے سماج کی کہانی تھی، جسے پسند کیا گیا۔ اسی سال کی ایک اور فلم دلہ حیدری میں بھی اقبال حسن کے کام کو پسند کیا گیا۔ اس کی کہانی لوک داستان سے ماخوذ تھی۔ اقبال حسن نے اعجاز کے ساتھ ٹائٹل رول ادا کیا، جو دلہ بھٹی کی محبوبہ نورا کو چھین کر لے جاتا ہے۔ 1970 میں اقبال حسن کے کریڈٹ پر 15 فلمیں تھیں، جو تمام پنجابی میں تھیں، جن میں ہدایت کار خلیفہ سعید احمد کی انورا سپر ہٹ رہی۔ اس میں مین پیئر نغمہ اور اعجاز کا تھا، جبکہ اقبال حسن کا سلونی کے ساتھ سیکنڈ پیئر تھا۔ انورا کے گیت بہت مقبول ہوئے۔ رنگو جٹ، ات خدادہ ویر اور چڑھتا سورج ہٹ ثابت ہوئی۔ ات خدادہ ویر میں اقبال حسن اور نغمہ پر فلمایا گیا گیت سو تیری روپ تیرا چن دا دیدارے بہت مقبول ہوا، جو در حقیقت ایک ڈریم سانگ تھا۔ اس فلم کے ایک سین میں ان کی پرفارمنس عروج پر نظر آئی، جب ہیرو حبیب ان کے ساتھ الجھ جاتا ہے۔ اکبر سلطان اپنے اس دن کی زیادتی سے شرمندہ ہے، لیکن پر کافی ممکن ہے معافی تو نہیں مانگنی چاہیے۔ میں اپنے علاقے میں آئے ہوئے مہمان سے ہٹ چکے تھے۔ نامور ویلن مظہر شاہ کی ذاتی پروڈکشن محرم دلدا میں وہ فرزانہ کے ساتھ سیکنڈ ہیرو آئے، جبکہ مظہر شاہ رانی کے مقابل ہیرو تھے، جن کو عوام نے اس روپ میں پسند نہ کیا اور فلم فلاپ رہی۔ یار تے پیار، چن سجنا اور ڈیرا سجنا میں بھی اقبال حسن کی پرفارمنس پسند کی گئی۔ 1971 اور 1972 دونوں سال ان کی 19 فلمیں ریلیز ہوئیں، جو ان کی بڑھتی ہوئی مصروفیت اور مقبولیت کا ثبوت تھا۔ رنگیلا کی دل اور دنیا، خان چاچا اور سلطان سپر ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں، جبکہ اچا نا پیار دا، ہیرا موتی، سجن بے پرواہ اور انتقام ہٹ ہوئیں۔ اقبال حسن نے اپنے بہنوئی آغا حسن امتصال کے ساتھ مل کر ایک اردو فلم بدلے کی دنیا ساتھی بنائی، جو 1972 میں ریلیز کی گئی، مگر کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اقبال حسن نے ریاض شاہد کی تاریخی فلموں غرناطہ اور یہ امن میں بھی کام کیا۔ اسپین میں مسلمانوں کے زوال کی داستان غرناطہ اور جدوجہد آزادی کشمیر پر بنائی گئی یہ امن میں اقبال حسن کے کردار مجاہدوں کے تھے۔
اقبال حسن کو رومانٹک گیتوں کو فلم بند کرانے میں ایک خاص مہارت حاصل تھی جس سے دیکھنے والا پوری طرح لطف اندوز ہوتا تھا۔ فلم شیر پتر میں وہ اداکارہ ماہپارہ کے لیے یہ دلکش گیت گاتے نظر آئے، مست ہوا نے کنڈ چک ویکھی، شکل جدوں مٹیار دی، اور پہلوان جی ان لندن میں وہ چوڑیاں چڑھا لو سونی سونی چوڑیاں گاتے دکھائی دیے۔ 1973 میں اقبال حسن کی فلمیں 18 تھیں، جن میں باغی حسینہ ان کی واحد فلم تھی جس میں وہ سولو ہیرو تھے، جبکہ عالیہ نے ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ نشان اور میرا خون اس سال کی ہٹ فلمیں تھیں۔ جوانی دی ہوا، چند تارا اور غلام میں بھی ان کی پرفارمنس پسند کی گئی۔ غلام برطانوی راج کے خلاف کہانی پر مبنی تھی جس میں اقبال حسن نے آسیہ کے مقابل ہیرو کے روپ میں بہترین اداکاری کی۔ چند تارا میں وہ زمرد کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ دونوں پر فلمایا گیا گیت تک چن پیا جاندہ ہی بہت مقبول ہوا۔ 1974 میں اقبال حسن کی 20 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں، جن میں عشق میرا نام سپر ہٹ رہی۔ اس فلم میں انہوں نے عالیہ اور وحید مراد کے مقابل ولن کا کردار ادا کیا، جو ان کی یادگار پرفارمنس تھی۔ یار مستانے اور حاشو خاں ہٹ رہیں۔ یار مستانے میں وہ حبیب کے ہوتے ہوئے فرسٹ ہیرو تھے۔ ان کی ہیروئن نغمہ تھی۔ ان پر وزیر افضل کی ترتیب دی گئی دھن پر ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا مشہور گیت جا میں آج تو تیری تو میرا سجنا فلم بند کیا گیا۔ 1975 میں اقبال حسن کے فلمی کیریئر کی سب سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئیں۔ اس کے بعد 1976 میں 14، 1977 میں 13، 1978 میں 14 اور 1979 میں ان کی فلموں کی تعداد 18 رہی۔ اکثر فلم سازوں نے اقبال حسن کو ایک ہی قسم کے کردار دینا شروع کر دیے تھے اور فلم بین پردہ اسکرین پر ان کو دیکھ دیکھ کر اکتانے لگے، جس کی وجہ سے اقبال حسن زوال کا شکار ہونے لگے۔ اس وجہ سے 1980 میں ان کی صرف 3 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ اس صورتحال کو بانپتے ہوئے انہوں نے اپنی اداکاری میں ورائٹی لانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی کا گرتا ہوا گراف سنبھلنے لگا۔ یوں 1981 میں ان کی ریلیز ہونے والی فلمیں 13 رہیں، 1982 میں 6، 1983 میں 7 اور 1984 میں 16 تھیں۔ 1981 میں اقبال حسن کے فلمی کیریئر کو 2 پنجابی فلموں چن وریام اور شیر خان نے دوبارہ عروج پر پہنچا دیا۔ دونوں فلمیں مقبولیت اور کاروباری لحاظ سے سپر ہٹ رہیں۔ مولا جٹ بنانے والے ادارے باہو فلمز نے ایکشن نغماتی فلم چن وریام بنائی، جس کے ہدایت کار جہانگیر کیسر تھے۔ سلطان راہی اور اقبال حسن نے ٹائٹل کردار ادا کیے۔ اقبال حسن چند کے کردار میں جلوہ گر ہوئے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور وریام سلطان راہی کے ساتھ مل کر ناانصافی اور ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ وجاہت عطری کی دل فریب دھنوں پر مدر گیتوں نے فلم کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا۔ چن وریام اور شیر خان کی کہانیاں ناصر ادیب نے لکھی اور دونوں فلمیں ایک ہی روز اتوار 2 اگست کو عید الفطر کے موقع پر ریلیز کی گئیں۔ چن وریام کے مقابلہ میں شیر خان کے ٹائٹل رول نے اقبال حسن کی پرفارمنس کو نئی جہت دی۔ فلم کے آغاز کے ساتھ ہی یہ نیگیٹو رول پازیٹو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ڈاکو شیر خان کے ظلم و ستم پسند ذہن کو ایک بے گناہ مقتول کی بیوی اور بیٹے کی التجاؤں کی بازگشت نے تبدیل کر کے حق کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس موقع پر جب وہ قتل کے بعد اپنے ساتھی ڈاکوؤں کے ہمراہ اپنی کچھار پر واپس پہنچتا ہے تو رقاصہ کے روپ میں عالیہ رقص شروع کرتی ہے۔ شیر خان کے کانوں سے مقتول کے بیٹے کی بد دعائیں اور اس کی والدہ کی التجاؤں کی بازگشت ٹکراتی ہے۔ پھر وہ رقاصہ کو یہ سب کچھ بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے خوف خدا کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی ڈاکو ادیب کو ڈکیتوں کے گروہ کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان مکالمے نہایت پر اثر تھے۔ اقبال حسن ان مکالموں کی ادائیگی پر اپنے فن کی انتہائی بلندیوں پر محسوس ہوئے۔ تو انسانیت تو بہت دور کھلوتا ہے حقوق، دل میں ایک خوف نظر نہیں آئے گا۔ کیا ڈاکے چھڑ کے اپنے ساتھیوں سمیت کسی دوسرے پنٹر جا۔ در حقیقت اس معرکۃ الآراء فلم نے
اقبال حسن کے فن کو ایک الگ روپ میں پیش کیا۔ شیر خان کے ہدایت کار یونس ملک اور فلم ساز انور کمال پاشا نے سب سے پہلے یہ ٹائٹل رول اداکار محمد علی کو آفر کیا، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر یہ رول اقبال حسن کو دیا گیا، جنہوں نے کردار کی گہرائی میں اتر کر اسے سینما اسکرین پر پیش کیا۔ بہرحال اس فلم کو اقبال حسن کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم قرار دیا جا سکتا ہے۔ فلم بینوں کی جانب سے خوب پذیرائی ملنے پر وہ ایکشن فلموں کی بھی ضرورت بن گئے۔ شیر خان کے کردار نے ان کے فن کے امیج کو بھی تبدیل کر دیا۔ اقبال حسن بنیادی طور پر ایک ہنس مکھ اور منکسر المزاج کے حامل انسان تھے، مگر بعض اوقات خشک مزاجی کا بھی شکار ہو جاتے تھے۔ 1984 میں وہ ہدایت کار حیدر چودھری کی فلم جھورا میں کام کر رہے تھے۔ 14 نومبر کو وہ چنگی امر سدو لاہور کے نواب میں شوٹنگ میں حصہ لینے گئے۔ فراغت کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو اداکار الیاس کاشمیری نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چونکہ گاڑی چھوٹی تھی اور الیاس کاشمیری بھاری بھرکم جسامت کی وجہ سے سیٹ پر صحیح طور پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اقبال حسن کے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا، جبکہ اداکار اسلم پرویز ان کی جگہ گاڑی پر سوار ہو گئے۔ وہ اس امر سے بے خبر تھے کہ اجل ان کے پیچھے لگ چکی ہے۔ چنانچہ جب ان کی گاڑی قصور روڈ پر واپسی کے لیے دوڑنے لگی تو اسی دوران سامنے سے آنے والی مازدا ویگن ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثہ بہت خوفناک تھا۔ اقبال حسن موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ اسلم پرویز ایک ہفتہ تک ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد 21 نومبر کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقبال حسن اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے باعث فلم بینوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔